اچھا، آپ نے اس کے بعد پھر آپ نے ذکر کیا خدا کے قدرت سے چونکہ وہ پیدا ہوئے، پھر آپ نے ذکر کیا ناپاک عورتوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. یہاں پر بھی آپ نے مبالغہ راج سے کام لیا. یہ بائبل کے اندر ایک عورت کا ذکر ملتا ہے، اور یسو جو تھے وہ کہتے تھے، اور یہ لاجیکلی بات ہے، دنیا کا شاید ہی کوئی بندہ جو ہے وہ اس بات سے اتفاق نہ کرے کہ بیماروں کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، صحت مند لوگوں کو نہیں. وہ دنیا میں آئے ہی گناہ گاروں کے لیے تھے. جب دنیا میں گناہ بڑھتا ہے، جب دنیا میں انسان جو ہے وہ بے راہ روی پر چلتا ہے، تبھی پیغمبر جو ہیں اور نبی جو ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں. حضرت محمد کا زمانہ بھی آپ دیکھیں، دنیا میں جب بہت زیادہ بے راہ روی تھی، گناہ تھا، تو وہ دنیا میں آئے. اسی طرح اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے میں مثال دے رہا ہوں، پروفٹ محمد آئے تو وہ دنیا میں بھیجے ہی گناہ گار لوگوں کے لیے تھے، ان کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جن کی اصلاح کے لیے آئے ہیں انہی کے پاس نہ اٹھے بیٹھے. آپ نے میرے بھائی جو مثال دی ہے، آپ نے وہی مثال دی ہے جو اس وقت کے فقی اور فریسی بھی یسوع کے لیے کہا کرتے تھے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ جو گنہ گاروں کے پاس بیٹھتا ہے. وہ آیا ہی گنہ گاروں کے لیے تھا. اور انہوں نے یہ مثال دو تین جگہ بھی دی ہے کہ میں انہی لوگوں کے لیے آیا ہوں، کیونکہ بیماروں کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. شفا جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی یا ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں، اس کے پاؤں پر جو تیل، جو پرفیوم جو بھی وہ مساج کر رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ان پیسوں سے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، غریبوں کی مدد ہو سکتی ہے. تو جیسس نے کہا کہ غریب اور لاچار جو ہیں تمہارے پاس ہمیشہ رہیں گے، مگر میں تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہوں گا، کیونکہ جیسس جانتا تھا کہ یہ اس کے موت کی تیاری ہے. آج بھی ہر مذہب کے لوگ ہم لوگ دیکھیں تو جب مر جاتا ہے کوئی تو ہم اس پر خوشبو لگاتے ہیں. یہ ایک سائن تھا. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بھائی، کیچڑ اچھالنے پر تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو شیشوں کے گھروں میں رہتے ہیں وہ دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں مارتے. ہم بھی کیچڑ اچھال سکتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. بہت ساری باتیں یار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں بکس میں پڑھتا ہوں، لیکن چونکہ جن چیزوں سے میرا لینا دینا نہیں ہے اس کے اندر میرا انٹرفیئر کرنے کا مقصد نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، آپ نے اس کے مطلب اس میں بھی جم کرنے کی کوشش کی ہے. معذرت کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا. آپ نے یہ ذکر کیا، پھر آپ نے وہ ذکر کیا شیطان والا کہ وہ شیطان جو ہے وہ اس کو آزمانے کے لیے لے گیا، اور اوپر سے ساری چیزیں. یہ ٹوٹلی انٹرنل میٹر ہے کرسچینٹی کا. ہمارا مطلب اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اعتراض ہونا چاہیے. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو یہ میرا دل کہہ رہا ہے، یہ میرا بلیو ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کا جو مرزا غلام احمد تھا وہ عیسیٰ سے افضل تھا کیونکہ وہ موسوی اور محمدی شریعت کے جو آپ مثال دیتے ہو. میں کون ہوتا ہوں اس آپ کو یہ کہہ کے روکنے والا یا یہ بات کرنے والا یا آپ کو گالی دینے والا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو؟ نہیں. سو بلیو جو ہے اس کے اوپر ہمیں ایک دوسرے کو نہیں چھیڑنا چاہیے. سننے والے بھی میرا خیال ہے کہ میری اس بات پر اتفاق کریں گے کہ جو بلیو ہے، اب ہمارے مسلمان دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ پروفٹ محمد جو ہے وہ سب سے بڑا، سب سے عظیم پروفٹ تھا. ان کا بلیو ہے یہ. میں کون ہوتا ہوں ان کو کہنے والا کہ آپ ایسا نہیں کہیں؟ نہیں. سو بلیو کو ہمیں نہیں چھیڑنا چاہیے. بلیو جب ہم بلیو کو چھیڑیں گے تو پھر ہم انٹرفیئر کریں گے دوسرے میٹر میں، اور وہاں پر جو لڑائی ہے وہ اس کا بیج جو ہے وہ وہاں پر بویا جاتا ہے. اور آپ نے ابھی دو تین دفعہ پھر آپ نے وہ بات کی، ہمیں ڈبیٹ کو صرف ڈبیٹ کو ٹو دا پوائنٹ لے کے چلنا چاہیے تاکہ ہم ادھر ادھر نہ جائیں. ایک تو ہماری ڈبیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل جائے گی، ہمیں سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. تو میرے بھائی آپ نے دو تین جگہ پر جو بات کی وہ اس کا میں آپ کو وہ کروں گا. مبالغہ آرائی آپ کی لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کچھ عورتوں کے ساتھ، جبکہ مثال آپ نے دی صرف اس کی جس نے خوشبو لگائی. ٹھیک ہے، تو مطلب ہمیں پھر آپ کی اور بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے جو بات کی کہ وہ دوزخ میں 3 دن رہے، آپ نے کوڈ نہیں کیا کہ کہاں پر آپ نے پڑھا، بائبل میں پڑھا، قرآن میں پڑھا، کدھر پڑھا آپ نے کہ وہ 3 دن دوزخ میں رہے، جہنم میں رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
یہ باتیں میں اس لیے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان باتوں کا ہماری ڈیبیٹ سے ویسے تعلق نہیں تھا. میرا سوال جو تھا وہ ابھی بھی ادھر ہی ہے, اور آپ کی 5-6 ویڈیوز آپ نے وہ کی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. اور میرے ٹو بی فرینک, مطلب میں ابھی تک مجھے اپنا جو جواب ہے وہ آیا نہیں. آپ نے پھر ڈیٹیلز میں چلے گئے آپ پادریوں نے, ٹھیک ہے میں اس کا آپ کو کوشش کروں گا جواب دینے کی, لیکن آپ کا جو جواب جس کے لیے میں دیکھ رہا تھا کہ عیسیٰ کو گالیاں کیوں دی گئیں. اب عیسیٰ بائبل والا نہیں, قرآن والا عیسیٰ بھی میں آپ کو ثابت کر کے بتاؤں گا کہ کیوں دی گئی. اگر چند پادری جو ہیں وہ اس وقت شیطانی کر رہے تھے, کر سکتے ہیں, کرتے ہوں گے, پھر بھی ایک پادری میں یا 4 پادریوں میں یا 6 پادریوں میں اور ایک کمنگ مسایا جو تھا, یا وہ مہدی تھا, یا ایک عام آدمی سے ذرا سپیریئر تھا, وہ بھی جیسے میں بھی روڈ پہ کھڑا ہوں, میں ایک لفنڈر آدمی, میں کسی کو گالی دوں, وہ مجھے گالی دے دے, میرے میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا مجھے آپ بتائیں. تو پھر اس کے پروفٹ ہونے کا جو آپ کہتے ہو یا اس کا خلیفہ ہونے کا کیا وہ رہ گیا کہ اس نے اس کو گالیاں دی جس کا اس کے ساتھ لینا دینا نہیں تھا. مطلب عیسیٰ نے تو نہیں آپ کو کہا, یا آپ کے مرزائی کو کہا, مرزا قادیانی کو کہا, یا اس نے پروفٹ محمد کے بارے میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ عیسیٰ نے گالیاں دی ہوں, نہیں. تو اس کو صرف اس وجہ سے گالیاں دی گئی بھائی کہ وہ پادری جو تھے وہ پروفٹ محمد کے لیے ایسی باتیں کر رہے تھے. پہلی تو یہ بات ہے کہ اس صدی میں 19th بگننگ سینچری تھی, کتنا مجھے بتائیں کہ میڈیا کتنا طاقتور ہوگا. اس وقت تو کوئی انٹرنیٹ یا کوئی طرح کا سسٹم نہیں تھا کہ آپ نے فوراً کو خبر بنائی. اگر انہوں نے کوئی پروپیگنڈا کیا بھی ہوگا تو وہ چلو 10 گھروں میں ان کا اخبار چلا گیا ہوگا, یا کیا ہوگا. آپ کو میں اپنی مثال دے رہا ہوں, میں سامنے بیٹھا ہوں, جو ڈاکیومنٹری فلم بنائی ہے ڈچ جو ہالینڈ کا جو پارلیمنٹیرین مسٹر خیرٹ ولڈر, اس پر میرا آپ آرٹیکل پاکستان کرسچن پوسٹ میں جا کے دیکھ لیجئے گا. سب سے پہلے میں نے کنڈیم کیا ہے, سب سے پہلے, اس وقت اس کی فلم ابھی آئی بھی نہیں تھی, جیسے ہی میں نے اس کا وہ پروپیگنڈا دیکھا ٹی وی کے اوپر تو میں نے اسے کنڈیم کیا. اس کی طرف سے جواب بھی آیا میرے پاس. ان کی جو پی ایف ایف ہم لوگ اس کو ڈچ میں کہیں گے کہ وہ اپنا جمہوری پارٹی, تو جمہوریت کے اوپر میں نے اس کو ایک بتایا کہ جمہوریت جو ہے اس کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں. جب ہم جمہوریت کو کراس کر جائیں گے, ابھی جمہوریت میں کہہ رہا ہوں جمہوریت ہونی چاہیے جی, میرے کو کسی کتے سے شادی, میرا دل کر رہا ہے میں کتے سے شادی کر لوں, میری جمہوریت. تو جمہوریت جو ہے وہ آپ کو آداب سکھاتی ہے, نہ کہ آپ کو جانور بنا دیتی ہے. تو ہمیں کسی بھی جگہ پر مذہب خاص طور پر اس وقت جو ہے بہت سینسٹیو ایشو ہے. وی شوڈ ٹیک کیئر اباؤٹ دیٹ. ہمیں اس کو بالکل احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ ہم کسی بھی مذہب کے اوپر جب انگلی اٹھائیں تو پھر ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں اس کا جواب دینا ہے. تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں بھی کرسچن ہوں, میں نے کنڈیم کیا, اور صرف میں نے نہیں, بہت سارے کرسچن لوگوں نے اسے کنڈیم کیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی 4 برے لفظ ہوتے ہیں تو 2 اچھے بھی ہوتے ہیں میرے بھائی. تو اس کا جو بیس بنا کر ہم گالی سے جو آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے. یہ ڈبیٹ جو ہے وہ میرے کرسچن دوست بھی دیکھ رہے ہیں, مسلمان دوست بھی دیکھ رہے ہیں نیوٹرل کی حیثیت سے, اور وہ فیصلہ کریں گے کہ میرے آرگومنٹس میں اور آپ کے آرگومنٹس میں کیا وہ ہے. ہمیں جیتنا یا ہارنے کا وہ نہیں ہے, لیکن ہمیں مینٹیلٹی جو ہے وہ دیکھنی ہے کہ ہمارا جو سوچ کا جو لیول ہے, اس کا جو گراف ہے وہ کتنا ہے, کہ ہم کون سی صدی میں رہ رہے ہیں. کہ مطلب ایک گالی کا جواب آپ نے گالی سے دے دیا, اور ایک گالی کو آپ نے 50 گالیوں میں, اور آپ نے مطلب جیسس کو شہوت پرست بتا دیا آپ نے اس کو. پھر آپ نے جو پادریوں کے نام لیے وہ پادری ہیں میرے بھائی, وہ عام لوگ ہیں. عام لوگ, کوئی بھی کسی کو گالی دے سکتا ہے, چپ کر کے گالی دے سکتا ہے, پاکستان میں ادھر یا کہیں بھی. تو میں تو عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کی, میں ان کی طرف سے آج بھی معذرت چاہتا ہوں, میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے مرزا صاحب جو تھے وہ تو ایک عام آدمی نہیں تھے, اکارڈنگ ٹو یور پریچنگ جو آپ کرتے ہو. آپ مجھے یہ بتاؤ, وہ تو ایک پروفٹ تھے, مسایا تھے, وہ انہوں نے جو گالیاں دی ہیں اس کا جواب تو آپ کو دینا ہے. اور آپ دیکھیں اس کو میرے بھائی, برا نہیں بنانا آپ نے. اور نیکسٹ ٹائم ابھی جب بھی وہ آپ بات کریں پلیز کم ٹو دا پوائنٹ, اور ہم لوگ ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے. بہت شکریہ.